نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں۔ حق الیقین سلطان الاذکار فنا فی اللہ ہر دوام قلبی ذکر و حضور دا فنا فی توحید دا کمال عطا فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائی، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پرا کرنے والا ہر انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائی۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی پاک ذات دی حضوری اور اپنے دیدار دیاں نعمتاں عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج ان اللہ والیاں وچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کراں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستاں شان بیان کیتی ہے، میرے دوست میں دا دوست اور انہاں میں نہ دلوں دوستی لائی، دلوں یاری لائی، پھر یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ردے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگرامہ چنر کے سچی توبہ کر کے میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ، زندہ دل صحیح العقیدہ، زندہ دل مردہ نفس، متقی سرفروش، بت شکن، بدعتاں دے دشمن، سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، انہاں دی روح نے جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں نوں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت افضل حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی
دا شرف نعمت سعادت اور دولت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی آپ کی خدمت اقدس سے حاضر سی، آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا اور نمازاں دیاں سنتاں دے بارے صورتاں مقرر آپ نے فرمائیاں، اور فرمایا کہ صبح دیاں فجر دیاں سنتاں وچ سورہ فاتحہ تو بعد علم نشرہ اور علم ترى کیفہ، زور دیاں سنتاں دے وچ سورہ قل یا ایھا الکافرون تو لے کے قل ھو اللہ احد تک، اور دوسری رکعتاں دے وچ آیت الکرسی اور آمن الرسول، اثر دیاں سنتاں وچ اذا زلزلۃ الارض تو لے کے سورہ التکاثر تک، اور مغرب دیاں سنتاں وچ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، عشاء دیاں سنتاں وچ آیت الکرسی، آمن الرسول، شہد اللہ، قل اللہم ملک الملک، اور وتر دی نماز انا انزلنا سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ نے صبر جمیل دے بارے گفتگو فرمائی، یعنی جڑا شخص اپنے عزیزاں دے انتقال دے صبر کرے تے واقعہ عجیب کم کردا ہے، اور برخلاف یہ جڑے روندے پٹدے نے اور نام لے لے کے پکاردے نے تے جائز نہیں۔ اس بارے فرمایا کہندے ہیں کہ بکرات دے 20 لڑکے سگے، ایک ہی دن 20 دے 20 مر گئے، شاید انہوں دے چھت گر گئی۔ جب یہ خبر حکیم نے سنی تو ذرہ پر بھی انہوں دے مزاج تغیر نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجنون کسی نے آکھا کہ لیلا مر گئی ہے، تو آپ نے آکھیا کہ شرمندگی ہے میرے واسطے کہ میں ادھا دی چیز نہ دوستی کی تھی جڑی قابل فنا ہویا۔ ایک عورت نے آپ کی خدمت آ کے بیعت کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کورو سی جڑی نہایت پاک دامن سی، جہدے بارے چ میرے پیر مرشد حضرت بابا فرید نے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہوندے سی کہ عورت مرد ہے جڑی عورت دی صورت چ پیدا کیتا گیا جنوں۔ پھر فرمایا کہ درویش دعا کردے نے اس واسطے کہ عورتاں غریب ہوندیاں نے، پہلے نیک عورتاں دی حرمت کرنی چاہیے اور بعد چ نیک مرداں دی۔ پہلے نیک عورتاں نوں یاد کیتا جاندہ سی اور پھر نیک مرداں نوں۔ پھر فرمایا کہ جدوں کوئی شیر جنگل تو نکلدا تے او دے بارے یہ نہیں دیکھدے کہ نارا یا مرد، یعنی یہ گل ضروری ہے کہ خواہ مرد ہوئے یا عورت طاقت اور تقوی وچ مشہور ہونا چاہیے۔ تے امیر حسن علی کہنے لگے کہ مینوں میرے پیر مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء پوچھیا کہ تو کہنا لوگوں نے میل جول رکھنا ہے، تو میں ادب نال عرض کیتا کہ حضور جناب دے جڑے یار نے، یعنی آپ دے بڑے بڑے جڑے مرید و خلفاء انہوں دا نام لیا، فرمایا کہ انہاں دی خدمت رہا کر، اور پھر آپ نے میری تعریف فرمائی اور فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا کہ مشائخ دا طریق ہے کہ جدوں انہوں نے کسی حال دی اطلاع ہوندی ہے تو پوچھتے ہوندے سکے کہ کنہاں لوگوں نے میل جول رکھنا ہے، تو اس کو معلوم کر لیندے سی کس قسم دا ہے۔ پھر لیلۃ الرغائب دے بارے لیلۃ الرغائب دے بارے وہی فضیلت بیان کی تھی، فرمایا کہ رغائب دی جمع آیا، یعنی اس رات بہت ساریاں چیزاں نے۔ آپ نے فرمایا کہ جڑا نماز لیلۃ الرغائب چاہیے ہے تو جڑا یاد کردا ہے وہ سال نہیں مردا۔ فرمایا کہ شخص ہمیشہ نماز پڑھتا ہوندا سی یہی، تو جس سال انہیں مرنا سکا اس سال انہیں وہ نماز ادا نہیں ہو سکی کو، اور اسی دن یہ فوت ہو گیا۔
پھر حضرت خواجہ ویسے کرنی رحمۃ اللہ نماز کے بارے فرمایا کہ یہ نماز تیسرے چوتھے پنجویں ماہ رجب نو ادا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ 13ویں 14ویں اور 15ویں بھی آئی ہے۔ اگر ایک روایت کے مطابق 23 24 25 تاریخاں بھی ہیں نے۔ پھر فرمایا اس نماز کی فضیلت کے بارے آپ نے بڑا غلو کیتا۔ اسی سنا ایک حقائق بیان فرمائی کہ موضع مدرسے ایک عالم مولانا زین الدین نہایت عجیب مرض سے گئے، جہاں کوئی آپ کو مسئلہ پوچھتا آپ وہ شافی جواب دیں اور مباحثے نہایت ہی عالمانہ گفتگو فرماؤں۔ آپ دی تعلیم دے بارے فرمایا، انہوں نے آکھیا کہ میں کچھ نہیں پڑھیا، نہ کسی شاگردی کیتی ہے۔ جب میں بڑا ہویا تو ایک باری حضرت خواجہ ویسے کرنی رحمۃ اللہ نماز ادا کی اور دعا کی کہ اللہ سنیا میں بڑا ہو گیا اور میں کوئی علم نہیں سیکھیا تو میں نے علم عطا فرما۔ اللہ سونے نے اس نماز دی برکت نہ میرے علم دا دروازہ کھولتا۔ ہوں مشکل تو مشکل مسئلہ بھی میں آسانی نہ حل کر لینا۔ آج کی ساری گفتگو اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفل نمازاں جنیاں بھی ہو سکے زیادہ زیادہ پڑھیے۔ فرائض تو پڑھنی ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور اس تو علاوہ بھی جنی نفلی نماز ہو سکے وہ پڑھنی چاہیے ہے، جڑیاں بزرگاں کار دا طریقہ ہے۔ اور مصائب و مشکلات دے اندر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ سونے طرف ہوا۔ صبر دے بارے خود رب سونے قرآن پاک فرمایا ان اللہ ما صابرین، میں صبر کرنے والے دے نال ہاں۔ یہی سچے اللہ والے دا طریقہ اور یہی سچے اللہ والے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہاں خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے۔ اگر اسی بھی چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ دی صف چ شامل ہوئی، اللہ سونے دے دوست بنی ہے، عشاقان مولا دی جماعت داخل ہوئی ہے، تو سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دجالیاں افلاطونیاں گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے نفسانی شیطانی پروگراماں چوں نکلیے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے۔ پھر اللہ سونے دے سچے دوست، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، بت شکن علماء مشایخ خدمت حاضر ہوگا نہ روحانی تعلیم و تربیت اور روحانی توجہات حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی توحیدی نور نسبت حاصل کر کے انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات مراقبات کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح ساڑھے جسم جو نکل کے باطن سارو پرواز کر دے ہیں کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہازی شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جہاں ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم سورہ نساء رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا اور رکھ دے ہیں انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ تو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا دور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرما دے ایک دل دیا آنکھاں مانگ اللہ سونے کو، کیونکہ رب سونے دا دیدار دل دیا آنکھاں نہ ہوندا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصیب و توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث و ما علینا الا البلاغ۔